میری ماں اور بھابھی کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی اور آئے روز ان کے بیچ جھگڑے ہوتے تھے۔ میری شادی کی باری آئی تو اماں گونگی لڑکی بیاہ کر لے آئیں تاکہ وہ انہیں پلٹ کر جواب نہ دے۔ میری ماں میری بیوی پر ظلم کرتی اور میری بیوی جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہتی اور سسکیوں کے ساتھ اپنے رب سے مخاطب ہوتی۔ جب میری بہن کی شادی ہوئی تو اسی دن بہن روتی ہوئی آئی اور کہا، گونگی بھابھی کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئے جھگڑے کی وجہ سے مجھے اپنا دماغ بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اماں نے ذرا سی بات پر جو واویلا گھر میں مچایا تھا اس کو سوچ سوچ کر میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ میری ماں پرانے خیالات کی عورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی اگر بیاہ دی ہے تو پھر وہ سسرال والوں کی ہے، میکے سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں بھی اماں کے اس بات پر اتفاق رکھتا تھا، لیکن بھائی بہت ہی الگ سوچ کا مالک تھا۔ وہ آج کا خون تھا، اس لیے اسے اماں کی یہ باتیں بہت ہی بری لگتی تھیں اور وہ اپنی بیوی کے سامنے ہی میری ماں کو کھری کھوٹی سنا کر ان کی عزت کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتا تھا۔ آج بھی جب بھابھی اپنے میکے جانے کی ضد کرنے لگی تو اماں نے صاف کہہ دیا تھا، بی بی تم 2 دن پہلے ہی تو اپنی ماں کے گھر سے آئی ہو، دوبارہ وہاں جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میری بھابھی تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ یہ سب میرے بھائی کی شے کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے نہ میری موجودگی کا خیال کیا تھا، نہ ہی میری چھوٹی بہن کی موجودگی کا خیال کیا تھا، بلکہ ہم دونوں بہن بھائی کے سامنے ہی وہ شروع ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں 2 دن بعد اپنے میکے جاؤں یا 4 دن بعد، میرے دل میں جو آئے گا میں وہ کروں گی۔ آپ کوئی نہیں ہوتی میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والی۔ میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرے بھائی بھی بول اٹھے تھے، اماں اپنے کام سے کام رکھنا سیکھیں، کیوں میری زندگی کو خراب کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ جبکہ میری ماں بھی چیخنے لگی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر میری چھوٹی بہن رونے لگی تو میں برداشت نہیں کر پایا تھا اور پھٹ پڑا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی کو سنائی کہ وہ اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھے اور اس کو تمیز سکھائے کہ بڑوں سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اپنی ماں کو پکڑ کر ان کے کمرے میں لے گیا تھا۔ کافی دیر تک ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر انہیں سمجھایا۔ اس کے بعد چھوٹی کو پیار کر کے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری ماں کافی دنوں سے میرے سر پر بھی سوار تھی کہ وہ میری شادی کروانا چاہتی ہے اور انہوں نے میرے لیے ایک لڑکی بھی دیکھ رکھی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر کوئی خراب لڑکی ہمارے گھر میں آ گئی تو وہ ہمارا گھر توڑ سکتی ہے۔ ویسے ہی بھابھی کے رویے کی وجہ سے اماں کافی دل برداشتہ تھیں۔ میرا بس چلتا تو میں بھابھی کو اپنے گھر سے نکال باہر کر دیتا، کیونکہ جو شخص میری ماں کی عزت نہیں کر سکتا وہ بھلا ہمارے گھر میں رہنے کے کیسے قابل ہو سکتا ہے؟ لیکن میں مجبور تھا۔ میں ان کا دیور تھا، اگر میں ان کا جیٹھ ہوتا پھر میں اپنے گھر پر حکمرانی کر سکتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے بھائی کے آگے زیادہ نہیں بول سکتا تھا، بس اسے تھوڑا بہت سنا ہی سکتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی سے بے انتہا محبت تھی، وہ میرے لیے کافی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے لیے میں بہت زیادہ حساس تھا۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک میں اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا تھا، اور جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کی بیوی نے تو ہم سب سے ہی ہمارے بھائی کو دور کر دیا تھا۔ شاید یہ ہماری غلط فہمی تھی یا پھر ہم بہت زیادہ اس عورت کو لے کر سوچ رہے تھے، لیکن میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ آج کے ہوئے اس دنگل کے باعث میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اب شادی کر ہی لوں گا، تاکہ اماں کے پاس ایک ایسی عورت تو موجود ہو جس کو میں اپنے قابو میں کر سکتا ہوں، میری ماں جو چاہے اس کے ساتھ کر سکے۔ میں جانتا تھا یہ میری بہت خراب سوچ ہے، لیکن میں اپنی ماں سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ میرے آگے سب چیزیں ماند پڑ جاتی تھیں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے ہی لیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آج کے فیصلے کے بعد میری زندگی کتنا بڑا چکر لینے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں کمرے سے باہر نکل کر سیدھا گھر سے ہی چلا گیا تھا۔
میں نے پہلے تو یہی سوچا تھا کہ اماں کے پاس جا کر انہیں شادی کے لیے ہاں بول دوں گا اور لڑکی کو دیکھ لوں گا، لیکن پھر میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر ہوا ہی کھائی جائے، اور اپنے ایک دوست سے اس بات کا مشورہ لیا جائے۔ یہی سوچ کر میں عادل کے پاس پہنچ گیا تھا۔ عادل میرے بچپن کا دوست تھا۔ ہم دونوں نے اسکول، کالج اور یہاں تک کہ یونیورسٹی بھی ساتھ پڑھی تھی، اور اب دونوں مل کر ایک کاروبار شروع کر چکے تھے جس میں ہمیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے ایک میسج پر ہی عادل فوراً ہوٹل آ گیا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے چائے پینے میں مگن تھے۔ 2 بار مجھ سے عادل میرے یہاں بلائے جانے کی وجہ بھی پوچھ چکا تھا، لیکن میرے پاس کوئی جواب بھی موجود نہیں تھا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے گھریلو معاملات عادل کے سامنے پیش کروں، اور خاص کر کے اپنی بیوی سے متعلق۔ ویسے تو میں عادل کو ہمیشہ اپنی ہر کوئی نہ کوئی بات بتاتا رہتا تھا، لیکن یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اس کو اپنے اندر چھپی ہوئی تمام تر باتوں سے آگاہ کر دیا، جبکہ عادل، وہ تو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کی ہو۔ وہ بے ساختہ بولا، فیضان، تو ایسی سوچ کا مالک کب سے ہو گیا؟ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے بعد تو ایسی سوچ رکھتا ہے کہ جب بیوی تیری ملکیت بن جائے تو اسے تو قید کر دے، تیری بیوی تیری ماں کے اشاروں پر چلے، تو یار تو پھر اس سے شادی کیوں کر رہا ہے؟ اپنی ماں کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لے۔ اس کی بات مجھے چابک کی طرح چبھی تھی۔ میں نے فوراً اس کی جانب دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں تجھے دوست سمجھ کر اپنے گھر کا مسئلہ تیرے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، لیکن صحیح بات ہے، اپنے گھر کے معاملے اپنے گھر تک ہی محدود رکھنے چاہیے، دوست احباب کو باہر تک ہی رکھنا چاہیے۔ میں یہ بول کر سیدھا گھر آ گیا تھا۔ مجھے عادل کی بات اتنی بری لگی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی، جبکہ عادل مجھے پیچھے سے مسلسل آوازیں دیتا رہ گیا تھا، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس کی کئی کالز آئی تھیں، لیکن میں نے کسی ایک کو بھی ریسیو نہیں کیا تھا۔ میں سیدھا اپنی اماں کے کمرے میں گیا تھا اور ان کو ہاں بول دی تھی کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ میرے لیے جو لڑکی منتخب کر چکی ہیں، میری اس سے آپ شادی کروا دیں۔ جبکہ میری ماں یہ سن کر پھولے نہیں سمائی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر بے ساختہ مجھے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میری ماں کی خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی، جبکہ میری بہن بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، میں تو سمجھا تھا کہ چھوٹی جیسے ہی یہ خبر سنے گی تو دوڑ کر میرے گلے سے لگ جائے گی، لیکن اس کا یہ رد عمل دیکھ کر مجھے خاصی حیرت ہوئی تھی، لیکن اپنی ماں کی خوشی کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ میں ان کو خبر دے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ ناک کر کے میری بہن کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میرے اس فیصلے پر مجھے مبارکباد دینے آئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی میرا ہاتھ پکڑا اور میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی فی الحال کے لیے شادی جیسے مسائل میں نہ پڑیں۔ آپ جانتے ہیں اماں کو، گھر میں مزید دنگل مچے گا، اور آپ جو اماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، شادی کے بعد آپ اماں کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ خدارا بس کر دے، میں نہیں چاہتی کہ آپ شادی جیسے کسی بھی مصیبت کو اپنے گلے سے لگائیں۔ جبکہ میں اپنی بہن کی یہ بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں کوئی جورو کا غلام نہیں بنوں گا، بلکہ تمہیں اور اماں کو اپنی بیوی سے وہ مان دلواؤں گا جو ہر نند اور ساس چاہتی ہے۔ بھائی نے تو اپنی زندگی اپنی بیوی کے پیچھے خراب کر ہی لی ہے، لیکن تم بے فکر ہو، تمہارا یہ بھائی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس سے سب لوگ پریشان ہوں۔ جبکہ میری بہن ایسی باتوں سے بالکل خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے مزید اسے 2-4 باتیں کی اور اسے اپنے کمرے سے جانے کے لیے بول دیا تھا۔ میری اماں نے تو اس شادی کے لیے اتنی جلدی مچائی تھی کہ میں ایک پل کو حیران رہ گیا تھا کہ اتنی جلدی وہ کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے ہمت کی اور اماں کے سامنے اپنی بات رکھ دی کہ شادی سے پہلے میں ایک بار لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں،
میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اماں کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی تھی۔ اماں گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، بس شادی والے دن ہی ملاقات کر لینا، ویسے بھی وہ لڑکی اللہ میاں کی گائے ہے، تمہیں بہت پسند آئے گی، تم بے فکر رہو۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، مجھے آپ کی پسند پر پورا یقین ہے، لیکن میں اس سے مل کر کچھ باتیں ابھی سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ شادی کے بعد مجھے کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن میری ماں مسلسل مجھے انکار کر رہی تھی، اور تھک ہار کر جب میں نے جھنجھلا کر ان سے کہا کہ اماں ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھے لڑکی سے نہیں ملنے دے رہی، تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا کہ تمہاری بیوی بول نہیں سکتی، جبکہ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے ان کی بات دوبارہ دہرائی، کیا مطلب ہے وہ بول نہیں سکتی؟ کیا وہ گونگی ہے؟ میری ماں سر جھکا کر سر اس بات میں ہلا گئی تھی، جبکہ میں زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری بیوی گونگی ہو سکتی ہے۔ میں انہیں اب منع بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ نکاح، بارات اور ولیمے کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، اور اگر میں ایسے میں منع کرتا تو لڑکی والوں کی عزت خراب ہو جاتی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری عزت پر بھی داغ لگ سکتا تھا کہ آخری موقع پر شادی سے لڑکے نے کیوں انکار کر دیا۔ میرے گھر میں بھی ایک چھوٹی بہن تھی، اگر آج میں کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلتا تو کل مکافات عمل کی صورت میں میری بہن کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں گونگی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اللہ کا شکر تھا، میں مکمل طور پر صحت یاب تھا، مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ مجھے تو رہ رہ کر اپنی ماں پر حیرانی ہو رہی تھی کہ انہوں نے میرے لیے ایسی لڑکی کیوں منتخب کی۔ اور اچانک ہی میرے دماغ میں ایک بات آ گئی تھی کہ شاید انہوں نے بھابھی کی وجہ سے ایسی لڑکی منتخب کی ہے کہ کبھی اس پر وہ غصہ کریں تو وہ لڑکی پلٹ کر جواب نہ دے، کیونکہ میری بھابھی تو اماں کو بھری محفل میں بھی ذلیل کر دیا کرتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے ڈھیر سکون ملا تھا کہ چلو اس طرح سے گھر میں فساد تو نہیں مچے گا، اور یہی میری سب سے بڑی خطا تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا اور میرے نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ میرا نکاح کافی سادگی سے کیا گیا تھا، جبکہ بارات کافی دھوم دھام سے گئی تھی۔ ان لوگوں نے بھی ہمارا استقبال بہت ہی بہترین انداز میں کیا تھا۔ میں اپنی دلہن کو گاجے باجے کے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ کچھ رسومات کے بعد اماں نے شازیہ کو میرے کمرے میں پہنچا دیا تھا، اور میں بھی تھوڑی دیر اپنی دوست احباب کو وقت دے کر اپنے کمرے میں اپنی زوجہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں کمرے میں پہنچا تو میرا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا۔ بھینی بھینی گلاب کی مہک مجھے بہت ہی مسرور کر رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور قدم با قدم چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ یکدم ہی خود میں سمٹ گئی تھی۔ اس کی شرم و حیا مجھے بہت ہی بھائی تھی۔ میں نے سلام کیا اور اس کی اجازت سے اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میری ماں کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق میری دلہن شازیہ بہت ہی حسین تھی، اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس سے اپنے دل کی باتیں بول ڈالیں کہ آپ بہت حسین لگ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہو، جبکہ میری بیوی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے اب یہ وقت بالکل مناسب لگ رہا تھا۔ میں نے شازیہ کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شازیہ، میں آپ کے عیب کے بارے میں جانتا ہوں، آپ میری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی، مجھے اس چیز کا افسوس ہے، لیکن میں خدا کی رضا میں خوش ہوں۔ آپ میرا جوڑ تھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسی خوبصورت بیوی عطا کر کے مجھے غنی کر دیا ہے۔ لیکن شازیہ، میں آج آپ پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہیں، لیکن آپ سے پہلے میرے لیے میری ماں ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے۔ اگر میں نے اس کا دل دکھایا تو مجھے کبھی جنت حاصل نہیں ہوگی۔ باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اسی لیے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری ماں کا دل کبھی نہیں دکھائیں گی۔ اگر وہ آپ پر کوئی حکم جاری کرتی ہیں تو آپ ان کی پیروی کریں گی،
جس طرح سے بھابھی ان سے بدتمیزی کر جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یاد رکھنا اس گھر میں آپ کا آخری دن ہوگا۔ میرے اتنے بھاری جملے پر اس نے تڑپ کر مجھے دیکھا تھا، جبکہ میں مزید اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا تھا، زیادہ نہ آپ اپنے میکے جانے کی ضد کریں گی، نہ ہی میری ماں سے زبان چلائیں گی۔ ویسے تو آپ بول نہیں سکتی، لیکن اپنے اعمال سے بھی آپ ان کا دل جیتیں گی، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ مجھے بہت برا شوہر پائیں گی۔ میری یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں واضح نمی اترتی ہوئی مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ وقت بالکل مناسب تھا۔ میں اس وقت میں ہی اسے تمام تر حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں بعد میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے قریب ہو گیا تھا اور اس کی اجازت سے اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی کے لیے کافی روشن ثابت ہوئی تھی۔ صبح 8 بجے اس نے مجھے بیدار کر دیا تھا۔ مجھے نیند میں اس کا اٹھنا فجر کے وقت محسوس ہوا تھا، لیکن میں کبھی بھی فجر کی نماز کے لیے نہیں جاگتا تھا، اسی لیے سوتا رہا تھا۔ جبکہ فجر کی نماز کے بعد اس نے نہ جانے کون کون سے صورتیں پڑھ کر مجھ پر پھونکی تھی، اور وہ بھی میرے برابر میں ہی نیم دراز ہو گئی تھی۔ اس کا صبح صبح اٹھنا مجھے بہت بھایا تھا۔ یقیناً وہ میرے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہونے والی تھی۔ ہم دونوں تیار ہو کر 9 بجے ناشتے کی میز پر پہنچ چکے تھے۔ میری ماں نے پہلے ہی ناشتے کا اہتمام کر لیا تھا۔ وہ ابھی چھوٹی کو بھیجنے ہی والی تھی۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ نیچے اترتا دیکھ کر ان کی باتیں کھل اٹھی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی ہم دونوں کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں اور ہم دونوں کو ناشتے پر بیٹھنے کی دعوت دی تھی۔ مجھے وہ پل بے ساختہ یاد آیا تھا جب بھائی کی شادی پر بھابھی اور بھائی 12 بجے کے قریب اتر کر نیچے آئی تھی اور اماں کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میری ماں کے چہرے پر ایک بھلی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے ان کی موجودگی میں ہی ناشتہ کیا تھا، اور وہیں پر اماں ہم سے باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھائی بھابھی بھی ناشتے کی میز پر آ گئے تھے، جبکہ میری بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور باقاعدہ میرے بھائی کے آگے سر جھکایا تھا۔ میرا بھائی پہلے تو چونکا، پھر خاموشی سے میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی بیوی کے ہمراہ میز پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ میں نے بھابھی کے چہرے پر واضح خفگی دیکھی تھی۔ شاید انہیں شازیہ کا ایسا کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شازیہ کو ایسے کرنے سے روک دوں گا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا، اور 1 ہفتے بعد اماں نے شازیہ کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا دیا تھا۔ اب اصل حقیقت میرے سامنے آئی تھی کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ یہ ہفتہ تو کافی خوشگوار گزرا تھا۔ اماں کی جانب سے بھی شازیہ کے لیے کوئی شکایت نہیں تھی، جبکہ چھوٹی وہ تو اس کی گن گاتے نہیں تھکتی تھی، لیکن میں نے کوئی بھی فیصلہ اس کے لیے ابھی تک آخر نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا شروعات کے دنوں میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد ہی انسان کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔ کھیر میں ہاتھ ڈال دینے کے بعد تو وہ بہت محتاط ہو گئی تھی، مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر باہر چلی جایا کرتی تھی، اور جب میں رات کو گھر واپس آتا تھا تو وہ مجھے کچن میں ہی نظر آتی تھی۔ اس کی دودھ جیسی رنگت کچن کے اندر جانے کے باعث لال سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے اس چیز کا احساس تھا، لیکن میں نے کوئی ہمدردی ظاہر ہی نہیں کی تھی، بلکہ میں اس کو اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات بولتا تھا کہ مجھے میری ماں کی جانب سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، اور شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک روز میں گھر واپس آیا تو مجھے شازیہ کچن میں نظر نہیں آئی تھی۔ پہلے میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو ان کے چہرے کا رنگ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ گھر میں آج کوئی دنگل مچا ہے۔ میں نے ان کے قریب بیٹھ کے اور ان سے وجہ پوچھنے لگا تو وہ یکدم ہی ہتھے سے اکھڑ گئیں اور کہنے لگی، بس دیکھ لیا تیری بیوی کو آج، صحیح کہتے ہیں بہویں کبھی بیٹی بن ہی نہیں سکتی، تیری بیوی نے بھی آج دکھائی دیا کہ وہ کس خاندان کی ہے۔ جبکہ میں حیران رہ گیا تھا، شازیہ تو ایسی ہرگز نہیں تھی، لیکن میں نے اپنی ماں کے آگے اف نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھے کوئی خاص وجہ تو نہیں بتائی تھی، لیکن میرے دل میں شازیہ کو لے کر کافی زہر پھٹ دیا تھا۔
جیسے ہی میں کمرے میں آیا تو وہ زاروں کی تار رو رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا بلکہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے پروردگار کے آگے اپنا رونا رو رہی تھی۔ ایک پل کو میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی سسکیاں میرا دل چیر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر میں نے آج اسے نہیں تھاما اور اس کو اس کا مقام نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عذاب سے دوچار کرے گا جس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی مجھے۔ میں نے فوراً ہی اندر جا کر شازیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسے اپنے ہونے کا مان بخشا تھا، لیکن یہ کرنے کے بعد مجھے بالکل سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت جلد اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ مجھے بار بار اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے شازیہ کو مان دینے کے بجائے اسے کھری کھوٹی سنانی تھی، لیکن میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اماں کا رویہ شازیہ کے ساتھ بھی برا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بھی بہت برا رویہ رکھتی تھی، جبکہ میں نے اماں کے سامنے کبھی اف بھی نہیں کیا تھا۔ اماں میرا دل شازیہ کی جانب سے خراب کرتی جا رہی تھی، جبکہ میں جب بھی شازیہ کا معصوم چہرہ دیکھتا تھا تو میرا دل پگھل جاتا تھا۔ وہ سارا دن کام میں لگی رہتی تھی۔ میری ماں کی خدمت کر کر کے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے گھر کی لاڈلی تھی، لیکن اس کی شادی کے بعد درگت بن گئی تھی، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے، شادی کے بعد عورت کی عزت اس کا شوہر ہی کرواتا ہے۔ اگر شوہر ہی اس پر سے اپنی توجہ ہٹا لے، آنکھوں دیکھا نگل لے، تو اس کی بیوی کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے۔ مجھے ان سب چیزوں کا احساس تھا، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری بہن کے لیے عادل کا رشتہ آیا تھا۔ عادل میرا بہترین دوست تھا اور میری اماں سے بہت زیادہ بے تکلف تھا۔ چھوٹی کے لیے مجھے وہ بالکل ٹھیک لگا تھا، اسی لیے میں نے بھائی سے مشورہ کر کے اس کی شادی اپنی چھوٹی سے کافی دھوم دھام سے کروائی تھی، جبکہ کئی بار بھابھی اپنے کام سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتی تھی، لیکن میری بیوی شازیہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ شادی میں آئے ہوئے تمام مہمان شازیہ کے گن گاتے جا رہے تھے، جبکہ میری ماں سب کو ایک بات فخر سے بتا رہی تھی کہ یہ میری پسند ہے، اس کو میں بیاہ کر لائی ہوں۔ میرا بیٹا تو میرے آگے اف نہیں کرتا، جیسا میں کہتی ہوں میری بہو ویسا ہی کرتی ہے۔ یہ سب مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں نے خاموشی ہی اختیار کر رکھی تھی۔ شادی کافی دھوم دھام سے کی گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا اگلے صبح ہم پر کیا قیامت آنے والی ہے۔ میری بہن صبح کے 10 بجے ہی روتے پیٹتے اپنے گھر سے آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ نیلو نیل ہو رہا تھا، جس کو دیکھ کر ہم تمام افراد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، جبکہ بھابھی تک سہم گئی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ چھوٹی نے کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی تھی، وہ بڑی بھابھی کی بھی بہت عزیز تھی۔ ہم سب اسے اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ وہ آتے ہی میرے سینے سے لگی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی مکافات عمل ہو گیا۔ جب ہم کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لاتے ہیں تو ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کو مان بخشیں، اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ وہ بہو ہے، کوئی ملازمہ نہیں۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کی بہن بیٹیاں بھی اپنے سسرال میں خوش نہیں رہتی۔ میری ساس نے صبح جلدی نہ اٹھنے پر میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، اور جب میں نے زبان چلائی تو عادل نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا کہ میری ماں سے تم نے بدتمیزی کیسے کی، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھوم گئے تھے جو میری اماں میری بیوی شازیہ کے ساتھ کرتی آئی تھیں۔ میں نے گردن گھما کر شازیہ کو دیکھا تو وہ نم نگاہوں سے ہم دونوں بہن بھائی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اماں کی جانب دیکھا تو ان کا سر بھی شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنی بہن کو سینے میں بھینچا اور اس کو اپنے ہونے کا مان بخشا۔ اگلے روز ہی میں نے کورٹ میں اس کے لیے خلا کا پرچہ درج کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مری ہوئی بہن قبول نہیں ہے، طلاق یافتہ بہن پھر بھی قبول ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو ہر اس آسائش سے پھر مالا مال کیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اسے وہ تمام حق اپنے گھر میں عزت کے ساتھ دلائے تھے جو وہ چاہتی تھی، اور ان سب کے بعد میری ماں بھی کافی شرمندہ سے رہنے لگی تھی۔ میں نے عادل سے تمام تعلق توڑ لیے تھے اور اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔